مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کی جرت نہیں ہے نام لینے کے لیے کشمیر کا. اس کے بعد اس نے سارے میرے اور میرے ڈیلیگیشن کو سارے وائٹ ہاؤس کا خود دورہ کروایا, ٹور کروایا, عزت دی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں مغربی ذہن کو سمجھتا ہوں. آپ اگر ان کے نیچے ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کے جوتے پالش کرنے سے وہ آپ کی بڑی کوئی رسپیکٹ کریں گے, وہ آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو اپنے ملک کے مفادات کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں. میں یہ کہہ کے تھک گیا ہوں کہ مغربی مائنڈ یہ چیزیں سمجھتا ہے. میں جب کہتا تھا کہ وار آن ٹیرر ہمیں امریکہ کی جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے, تو ان سب کو پتا تھا جب میں امریکہ گیا ہوں کہ میں نے ان کی جنگ کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں نہیں شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں. میرے ملک کے 80,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے, ہماری جنگ نہیں تھی. تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں ڈال, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, تو ان کے سینیٹر لنزی گرام, یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا, اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا, کہ وہ اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی انگریزی بولتا ہے, اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے. اور اسی لیے یہ جو فورن پالیسی بنا دی ہے کہ جی ہم ساری دنیا کو ہم ساری دنیا کے ساتھ اچھے باتیں کریں, ان کو آم کے ٹوکرے بھجوا دیں, اور ہم جا کے ان کے ساتھ بڑی اچھی طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے بات کریں, ایسی یہ باتیں نہیں چلتی. آج آئسولیشن ہے پاکستان کی, اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. کہ وہ ملک جنہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا, ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے, یہ آگے بات تو بڑھاتے. ہماری تو صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھجوایا تھا میری میٹنگ کے بعد, حماد سے ملاقات ہوئی, میں نے اس کو سمجھایا کہ ہماری یہ سپر سائیکل کی وجہ سے کورونا کے بعد تیل کی قیمتیں اوپر اور یوکرین کی وجہ سے اوپر چلی گئی ہیں. ہمارے ملک میں, میرے بھی اور غریب ملکوں میں مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. اس نے انرجی منسٹر بھجوایا, بات ہوگی, واپس آئے تو نو کانفیڈنس ہوگی. کیونکہ جناب یہاں آرمی چیف صاحب باتیں کر رہے تھے, وہاں ان کو بتا رہے تھے جی بڑا اینٹی امریکن ہے اور عمران خان, اور ادھر سے سائفر آ گیا کہ جی عمران خان کو ہٹاؤ نو کانفیڈنس میں. بات بیچ میں آ گئی, تو ان کو تو موقع مل رہا تھا. ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا, تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہے اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں. اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے, یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں. تو اللہ کا حکم ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب وہ میرے حکم پہ نہیں چلتی, اور وہ میری زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرو. یہ سارے اللہ کے پیغمبر جو تھے وہ ایک ہی چیز کہہ رہے تھے, ان کی صرف مشن ایک تھی کہ عدل اور انصاف کی. فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ تھے, وہ اپنے لوگوں کو انصاف دلوانا چاہتے تھے, وہ غلام تھے لوگ, کیونکہ جب انصاف نہیں ہوتا لوگ غلام بن جاتے ہیں. انصاف اور آزادی ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے, انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے, اور غلامی سے آزاد انصاف کرتا ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں. تو جو پاکستان میں حالات ہیں, پہلے ہی ہمارا نمبر, یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے. جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا. اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں. اب تو ہم وہ ملک ہیں جو کہ دنیا میں جدھر جنگل کا قانون ہے ہم ادھر پہنچ گئے. سارے پیغمبر اللہ کے انسانی معاشرے کو انسانی تب بنتا ہے, انہوں نے یہ ان کا پیغام تھا جب وہاں انصاف ہو, عدل اور انصاف ہو. نہیں تو جنگل کا قانون ہوتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, مائٹ از رائٹ. اب پاکستان میں جو آج قانون لے آئے ہیں, مجھے بتائیں اس کا کیا مستقبل رہ گیا؟ اب آج مجھے بتائیں کون پاکستان کے اندر آ کے اپنے پیسے انویسٹ کرے گا؟ مجھے بتائیں وہ اوورسیز پاکستانی, میں کہہ کے تھک گیا ہوں, وہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ بیٹھا ہوا ہے. آپ ذرا سوچے تو صحیح وہ آج کیا کر رہے ہیں. ذرا اوورسیز پاکستان کی کوئی ان کی رائے تو لے کہ وہ آج پاکستان کو کیا کہہ رہے ہیں, وہ کس طرح
پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, تکلیف میں ہیں کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. اور تو چھوڑیں وہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئے گا, ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے, تنقید کرتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں, تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں. یعنی یہ کس قانون کے تحت؟ یہ تو ہٹلر کے جرمنی میں ہوتا ہوگا اور یہ سٹالن کے USSR میں ہوتا ہوگا کہ جب وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, کلیکٹو پنشمنٹ. یا اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے کہ ان کو ایک ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں آ کے دوسروں کو کلیکٹو پنشمنٹ دیتے ہیں, یا وہ مقبوضہ کشمیر میں اب کشمیریوں سے ہو رہا ہے. یہ تو کوئی آزاد معاشرے میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ گھروں کے اندر گھس گئے, دروازے توڑ دیے, چیزیں لوٹ لی, جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی. اچھا وہاں ملازم ملے ان کو اٹھا کے لے گئے, کوئی بچے ملے. ہمارا جو پریزیڈنٹ چکوال کا, ان کو 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر, وہ چھپا ہوا تھا, اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی, اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی 4 بچے ہیں اس کے, چھوٹا بچہ 1.5 سال کا, اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ, اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں PTI چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے. میں ثابت کروں گا, میں یہ دعویٰ کہتا ہوں, میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے. میں ثابت کروں گا, یہ ہمارے پاس اب پروف آ چکا ہے. عدالت کے اندر میں اپنی عدلیہ سے کہہ رہا ہوں, ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیا ہوا ہے, وہ ڈسمس ہو گئی ہے, سپریم کورٹ میں ریٹ پڑی ہوئی ہے. خدا کے واسطے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے. یہ ون سائیڈڈ ٹی ویوں کے اوپر کنٹرول میڈیا اس کے اوپر چل رہا ہے, جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا, ملک کے غدار ہیں جی, ملک کے. خدا کا واسطے اس ملک کو بچائیں. یہ جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں, یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, اور ان سے جو ہو رہا ہے جیلوں کے اندر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سارے بیرون ملک پاکستانی دیکھ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے بچانا ہے اس ملک کو. جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لا لے آئے, ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ, ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹ بچ جائے گی, میں اگر ساری زندگی کی اپنی سرمایہ کاری جو پیسہ جمع کیا ہوا وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کروں, تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے, وہ مجھے تحفظ ملے گا. کمزور کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ طاقتور سے اسے تحفظ ملے گا. یہ نہیں ہوگا پاکستان میں, جو طاقتور جو مرضی چاہے کرے اور کمزور بیچارہ بے ٹکرے کھاتا پھرے کچہریوں کی اور تھانوں کی. وہ کوئی پیسہ نہیں آنے لگا یہاں اس ملک میں, اور آئے گا ہی ملک تب, یہ بچے گا ہی تب جدھر آج پہنچ گیا ہے, جب ہمارا سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی انویسٹ کرے گا, سرمایہ کاری کرے گا, پھر باقی دنیا آئے گی. جس طرح چائنا اور ہندوستان میں ہوا تھا, انہوں نے جب اپنی اکانومیز کھولی تو پہلے ان کے اپنے لوگوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انویسٹمنٹ کی. وہی ہے جو پاکستان کا اس دلدل سے نکالنے کا ہے. لیکن یہ جو نظام ہے یہ تو مزید اور ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جدھر نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان. تو ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. آپ کے پاس روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں. یہ دبئی بھاگ جانے انہوں نے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ECL کے اوپر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے, بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے. انہوں نے ان کے جو 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, تاریخی مہنگائی ہے, 38% پہ مہنگائی ہے ملک کی تاریخی. جب ہمارے اگینسٹ شور مچا رہے تھے تب تو 12% مہنگائی تھی, آج 38% پہ ہے. تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملک کا. اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ 1100 ارب روپے کا غریب ملک کے ٹیکس کے کیسز معاف کروا دیے, یہ جو نیب جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح
ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں، اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں، اچھا پی ٹی آئی چھوڑ جو سارے گناہ معاف، آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف، سب کچھ معاف، صرف آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی ایسے نہیں ہوتا، یہ تو ہماری عدلیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری پولیس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو پولیس ہے، آپ جب پولیس کو موقع دیتے ہیں کسی کے گھر توڑ کے صبح کے 3 بجے جا کے گھر تباہ کر دیں اور لوٹ لیں اس کو، تو کیا پولیس ٹھیک رہ جائے گی؟ دنیا جس پولیس کا کام ہے حفاظت کرنا لوگوں کی جان اور مال کی، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال لوٹو جا کے، اور بزنس بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی، جیو فینسنگ میں آپ کا نام آ گیا، اچھا جی آ جائیں آپ کو، کیونکہ نامعلوم افراد میں انہوں نے 20,000 کے نام دے دیے، کسی کو بھی پکڑ لیں، اسے کہتے ہیں اچھا جی آپ کا نام آ گیا۔ 15 لاکھ ہے گوئنگ ریٹ، وہ پولیس والے کو اگر 15 لاکھ نہیں دیتے پھر بات چیت ہوتی ہے اچھا جی 20 لاکھ پہ فارغ کر دیں۔ تو یہ تو پولیس ختم کر رہے ہیں، اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور پی ٹی آئی باہر رہ جائے۔ میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا،